دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں او چن ورگا کیوں آکھاں میں ساری دنیا جان دیے چن ورگا کیوں آکھاں میں ساری دنیا جان دیے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق اللہ العظیم. تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے کل کائنات کو بنایا، روزی کا بھی انتظام فرمایا. درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان والی بطحا محبوب خدا امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. حضرات و حاضرین، آج کے خطبہ میں میں چند اہم مسائل بیان کروں گا. نماز کے حوالہ سے اور زکوٰۃ کے حوالہ سے. آپ دعا کریں اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور دوسری آیت ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں گناہوں سے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. فرمایا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا رکن شہادت ان لا الہ الا اللہ، انسان اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا داتا ہے، وہی ہمارا غوث اعظم ہے. اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے. ایسا عقیدہ بنانا ہم سب کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے. جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا. جس کا عقیدہ توحید والا ہوگا کہ اپنے رب کو ایک ہی مانتا ہے، صرف اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان توحید کے اوپر مرتا ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ سزا دینے سے پہلے اس کو معاف کر دے یا سزا کے بعد معاف کرے، لیکن یہ حتمی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان توحید کے اوپر مرتا ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توحید نصیب فرمائے۔ یہ بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں، اس چیز کی گواہی دینا یہ انسان کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اللہ کا رسول ماننا، آپ کی رسالت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کی رسالت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے وہ بھی انسان نقصان میں جائے گا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو انسان آپ کی رسالت میں کسی اور کو شریک مانتا ہے، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کا دین ہے، آپ کا مذہب ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایسا دین، ایسا طریقہ، ایسا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ انسان نقصان اٹھائے گا قیامت کے۔ اس لیے میرے بھائیوں عقیدہ توحید والا بنانا یہ لازم ہے، اور طریقہ کس کا اختیار کرنا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بنیاد ہے اسلام کی، یہ مسلمان ہونے کی بنیاد ہے۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی اس حدیث کے اندر؟ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَالْحَجِّ، اور حج کرو، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ 5 چیزوں کے اوپر پورا اسلام کھڑا ہے، اور 5 کی 5 چیزیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان 5 چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے وہ انسان جنت میں جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ انسان 5 وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے، اس کا رکوع بھی صحیح کرتا ہے، اس کا سجدہ بھی صحیح کرتا ہے، اور وقت پر وہ نماز کو پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ آدمی جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، فرمایا جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والا یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ طاقت دے وہ حج کرتا ہے، فرمایا جو حج کرنے والا یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور چوتھا وہ آدمی جو دل کی خوشی سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، روزے رکھنے والا یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور 5واں وہ آدمی جو امانت کو ادا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی امانت کیا ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جنابت۔ غسل جنابت یعنی کہ جب انسان جنبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، پھر اس پر غسل کرتا ہے، یہ امانت کو ادا کرنے والا ہے۔ فرمایا جب کوئی انسان جب جنبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، غسل نہیں کرتا، وہ انسان خائن ہے۔ خائن انسان کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اسلام کا بڑا اہم جز ہے کہ جب انسان جنبی ہو جائے اس کے اوپر لازم ہے غسل جنابت کرے، اپنے جسم کو پاک کرے، یہ لازم ہے، فرض ہے۔ جب تک انسان سنت کے مطابق غسل نہیں کرتا انسان پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے ہیں، بڑے جو بزرگ ہیں جو نوجوان ہیں وہ میری بات کو سمجھتے ہوں گے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत करते, ये मसला मेरे भाइयों बहुत ही कीमती है, बहुत ही अहम है। अक्सर भाई बुज़ुर्ग शर्म के मारे पूछते ही नहीं हैं, और मेरा है कम ऐसे लोग होंगे जो बताते होंगे। हालांकि ये मसला बुनियादी है, ये बताना चाहिए। इसके बगैर इंसान की नमाज ही नहीं होती। जब तक इंसान पाक नहीं है तो उसकी नमाज कैसे होगी, उसकी इबादत कैसे होगी। इसलिए ये लाज़िम है, ज़रूरी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल किया करते, सबसे पहले क्या करते, अपने हाथों को धोते। जब वाशरूम में जाते सबसे पहले क्या करते, अपने हाथों को धोते। फिर उसके बाद मखसूस हिस्सा जो शर्मगाह है उसको साफ करते, और साफ करने के बाद फिर दोबारा अपने हाथों को धोते। फिर उसके बाद वज़ू की नियत करते। और एक बात याद रखें, अगर कोई इंसान गुस्ल खाने दाखिल होने से पहले, वाशरूम में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, तो जब अंदर वो गुस्ल करने लगा है, वज़ू करने लगा है, उसको दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने ये बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, दुआ नहीं पढ़ी, फिर जब उसने अंदर वज़ू करना है तो उससे पहले बिस्मिल्लाह ये अल्फाज कहना ज़रूरी है। चूँकि हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान गुस्ल से पहले, वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, उसका गुस्ल नहीं होता, उसका वज़ू नहीं होता। ये लाज़िम है, ज़रूरी है। इतनी इजाज़त है, अगर इस इंसान के कपड़े नहीं उसने पहने, लेकिन नंगा है बदन उसका, जब उसने वज़ू करना है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो बिस्मिल्लाह वो ज़रूर पढ़े। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते। वज़ू का सही मनसून तरीका, सुन्नत तरीका सारे नबियों का यही था कि 3 दफ़ा वो हाथ धोते थे। फिर उसके बाद कुल्ली करते, नाक में पानी चढ़ाते। अगर रोज़ा नहीं है तो मेरे भाइयों पानी नाक में चढ़ाना चाहिए और पानी गले तक पहुंचाना चाहिए, अगर रोज़ा नहीं है। अगर रोज़ा रखा है तो फिर सिर्फ कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना है, नाक और मुंह को 3-3 दफ़ा वो साफ़ करते। फिर उसके बाद 3 दफ़ा चेहरा धोते। चेहरा धोने के बाद ये कोहनियों समेत 3 दफ़ा दायां बाजू फिर बायां बाजू धोते। अब वज़ू के अंदर हम मसा करते हैं, लेकिन यहाँ हम गुस्ल कर रहे हैं। जब हमने गुस्ल करना, मसा नहीं करना। क्या करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था कि आप पहले अपनी उंगलियों को तर करते। तर करने के बाद फिर अपने बालों के अंदर ऐसे फेरते ताकि हर बाल की जड़ में पानी लग जाए। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के नीचे गंदगी होती है। जब इंसान जुम्बी हो जाता है, हर बाल के नीचे गंदगी होती है। हर बाल की जड़ तक पानी पहुंचाना लाज़िम है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर कोई जड़ खुश्क रह जाए वो इंसान पाक नहीं होता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था कि अपनी उंगलियों को तर करते, अपने सर पर मारते, फिर उसके बाद 3 चुल्लू अपने सर के ऊपर डालते, फिर उसके बाद पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाते, आखिर में आप पाँव धो लेते। और जब पाँव धोते, ये भी बात ज़हन में रखें, उंगलियों का खलाल करना ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये छोड़नी नहीं चाहिए। उंगलियों का खलाल भी लाज़िम है। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किया करते थे। और जो इंसान इस तरीके से गुस्ल करता है उसका गुस्ल सुन्नत के मुताबिक है, आपके तरीके के मुताबिक है। जब हम इस तरीके से गुस्ल करेंगे तो फिर मेरे भाइयों हम पाक साफ हो जाएंगे। अगर ये तरीका इख्तियार नहीं करेंगे तो हम पाक नहीं हो सकते, क्योंकि आपने हमें ये तरीका बताया। और एक और बात, मर्द का गुस्ल और औरत के गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं है। मर्द के गुस्ल में और औरत के गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं है। अगर औरत ने सर के बाल बांधे हुए हैं तो उसी तरह ही पानी डाले, 3 चुल्लू डाले, उसके लिए काफ़ी है। जैसा कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपने बालों को मजबूती से बांधती हूँ। जब मैंने गुस्ल जनाबत करना है तो उसका क्या तरीका है?
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ 3 چلو آپ سر کے اوپر ڈال لو. بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے عورت کو. اگر بال کھول بھی لیں تو کوئی حرج نہیں. اگر اسی طرح گھیرا باندھی ہوئی ہے تو یہ لازم ہے کہ 3 چلو اچھی طرح وہ اپنے سر کے اوپر ڈالے. اور طریقہ یہی ہے جو مرد کا طریقہ ہے. اسی طرح عورت غسل کرے گی, اسی طرح ہی مرد غسل کرے گا. عورت حیض کا ہو, حیض کے بعد غسل کرنا ہو یا نفاس کے بعد غسل کرنا ہو یا جنابت کے بعد غسل کرنا ہو, طریقہ ایک ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تو میرے بھائیو اس طریقے سے غسل کرنا یہ لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ امانت ہے, جو امانت کو ادا کرتا ہے فرمایا وہ آدمی جنت میں جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امانت کو ادا نہیں کرتا, جو امانت دار نہیں, وہ اس کا ایمان نہیں, اور جس کا وضو اور پاکی نہیں اس کی نماز نہیں, اور جس کی نماز نہیں میرے بھائی اس کا دین نہیں. نماز دین میں ایسی ہے جیسے انسان کا جسم, اور جسم کے ساتھ سر ہے. اگر جسم کے ساتھ سر کو کاٹ دیا جائے آپ بتائیں کیا جسم صحیح سلامت ہوگا؟ بیکار ہو جائے گا. اسی طرح دین اسلام کے اندر نماز کو نکال دیا جائے تو میرے بھائیو ہمارا دین بھی بیکار ہو جائے گا. اس لیے نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے. قرآن مجید کے اندر تقریباً 80 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہی حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو. آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں باقی جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے زمین کے اوپر نازل ہوئے ہیں. جہاد لگا لیں, زکوٰۃ کا لگا لیں, حج کا لگا لیں, رمضان کا, جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے زمین کے اوپر نازل کی ہیں. جب نماز کی باری ہے اللہ نے جبریل کو زمین کے اوپر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کر 50 نمازوں کا تحفہ دیا. کم ہوتی ہوتی 5 رہ گئی, لیکن اللہ نے یہ بات کہی اے محبوب آپ کی امت میں سے جو آدمی ایک دن میں 5 نمازوں کو ادا کرے گا, اللہ اپنی بات بدلتا نہیں ہے, جو آپ کی امت میں سے ایک دن میں 5 نمازوں کو ادا کرے گا ثواب اللہ 50 کا ہی دے گا. تو ثواب میں کمی نہیں آئے گی. نمازوں میں اللہ نے کمی کر دی, یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ نے نمازوں میں کمی کر دی ہے لیکن ثواب میں کمی نہیں کی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے ایک نماز کے بدلے اللہ 27 نمازوں کا اجر دیتا ہے. نماز کے دیکھیں کتنے فائدے. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو آدمی وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 نمازوں کا ثواب دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا بڑے فائدے ہیں. پتہ نہیں جو بھائی اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں بلا وجہ بغیر عذر کے, ان کے پاس کیا دلیل ہے, کیا ثبوت ہے کہ ان کی نماز ہوتی یا کہ نہیں؟ مجھے تو کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ بغیر عذر کے گھر میں نماز ہو جاتی ہے, آج تک مجھے ایسی کوئی دلیل نہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, 6 عذر بیان کیے. اللہ کے نبی میں نبی نہ ہوں, اللہ کے نبی راستہ برابر نہیں ہے, اللہ کے نبی راستے کے اندر درخت جھاڑیاں ہوتی ہیں, اللہ کے نبی میرا گھر بہت دور ہے, اللہ کے نبی مجھے لانے والا کوئی نہیں. 6 عذر بیان کیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے. کیا اللہ کے نبی میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو گھر میں نماز پڑھ لے. جب وہ چلے گئے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے کر آؤ. اس کو بلایا, جی یا رسول اللہ. فرمایا هل تسمع النداء بالصلاۃ, کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ جی ہاں اللہ کے نبی میں اذان کی آواز سنتا ہوں. فرمایا پھر تیرے لیے لازم ہے, ضروری ہے کہ فرض نماز تو مسجد میں آ کر ادا کر. اندازہ لگاؤ 6 عذر بیان کیے. اللہ کے نبی میں نبی نہ ہوں, راستہ صاف نہیں,
درخت ہیں, جھاڑیاں ہیں, مجھے لانے والا کون نہیں, میرا گھر دور ہے, مجھے اجازت دیں. آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. جو بھائی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہمیں بھی دلیل دے دے. کیا ثبوت ہے کہ گھر کے اندر بغیر عذر کے جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. مسجد میں آ کر نماز کو ادا کرنا یہ لازم ہے, جو فرض نماز ہے ضروری ہے کہ مسجد میں آ کے ادا کریں. مسجد میں بڑے فائدے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان باوضو ہو کر اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے اللہ کو ایسے لگتا ہے جیسے احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. آتا ہے مسجد میں ہے, اللہ کو اتنا خوبصورت لگتا ہے انسان جیسے بیت اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو یہاں بڑے فائدے. اور پھر ایک اور فائدہ, جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس آدمی کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ, یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما, اس کے اوپر رحم فرما. اتنی دیر تک جب تک انسان بے وضو نہیں ہو جاتا یا کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا. جب انسان مسجد میں آ کر بے وضو ہو جاتا ہے یا کسی مسلمان کو دکھ تکلیف دیتا ہے فرشتوں کی دعا بند ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں مسجد میں بڑے فائدے ہیں, مسجد میں آ کر نماز پڑھنی چاہیے. اور نماز کے اور بھی بڑے فائدے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا, فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے نہر بہتی ہو وہ ایک دن میں 5 دفعہ اس نہر میں نہائے غسل کرے, کیا اس کے جسم کے اوپر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں اللہ نے. فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. جو انسان ایک دن میں 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. کتنا بڑا. یہی بات نہیں, ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے فرشتہ منادی کرتا ہے, اعلان کرتا ہے لوگوں اٹھو, جو تم نے گناہ کیا گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر آگ جلا ڈالی ہے اس کو بجھاؤ, اٹھو. لیکن جب اذان ہوتی ہے جو نیک وقت لوگ ہوتے ہیں, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑتے ہیں. یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے, یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے. جب اذان ہوتی ہے تو مسجد کی طرف آتے ہیں اور نیک وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر زور کی پڑھتا ہے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. اسی طرح زور سے عصر, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء سے فجر تک فرمایا جیسے جیسے وہ نمازیں پڑھتا جاتا ہے اللہ گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے, اللہ گناہ معاف کرتا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آگے کہنے لگا اللہ کے نبی میرے سے گناہ ہو گیا, غلطی ہوگی مجھے بتائیں. آپ نے اتنی توجہ نہ دی, زور کا وقت ہو گیا, آپ نے نماز پڑھائی, اس آدمی سے غلطی گناہ ہو گیا. نماز کے بعد پھر آ کے اس نے کہا اللہ کے نبی میرے سے گناہ ہو گیا مجھے بتائیں میں کیا کروں, میرے سے غلطی ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی؟ اللہ کا نبی میں نے پڑھی نماز. فرمایا ظہر کی نماز کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا. اندازہ لگو میرے بھائی کتنے فائدے ہیں. کیوں ہم نماز چھوڑتے ہیں؟ کیا ہمیں مجبوری ہے؟ یہ مشکل کام ہے. دین میں سارے کاموں میں سے سب سے آسان کام نماز کا پڑھنا. کوئی مشکل ہے بتائیں مجھے, آسان کام, اس لیے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ نماز کے فائدے دیکھیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان وضو کرتا ہے صحیح سنت کے مطابق اور پھر اس کا رکوع بھی صحیح کرتا ہے, اس کا قیام بھی صحیح کرتا ہے, وقت پر نماز کو ادا کرتا ہے, بڑے سکون سے نماز کو پڑھتا ہے, قیام بھی صحیح, رکوع بھی صحیح, سجدہ بھی صحیح, بڑے سکون سے نماز کو ادا کرتا ہے, یہ نماز کے اندر نور اللہ پیدا کرتا ہے, روشنی پیدا کرتا ہے. اور یہ نماز جب نمازی سے رخصت ہوتی ہے کہتی ہے اے نمازی آدمی اللہ تجھے سلامت رکھے جیسے تو نے مجھے سلامت رکھا, اللہ تجھے سلامت رکھے. نماز دعا دیتی ہے اس آدمی کو جو نماز صحیح سنت کے مطابق ادا کرتا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں, اور جو لوگ نماز کو صحیح ادا نہیں کرتے,
ना वजू सही करते हैं, ना क़याम सही करते हैं, ना रुकू सही करते हैं, ना सजदा सही करते हैं। नमाज उसने पढ़ी है, नमाज को उसने पढ़ा है, लेकिन ना क़याम सही है, ना रुकू सही है, ना सजदा सही है। और फिर जब सलाम फेरता है तो उस नमाज के अंदर नूर नहीं, अल्लाह रोशनी को ख़त्म कर देता है। और फिर ये नमाज जब नमाजी से फारिग होती है, नमाज पता है क्या कहती है कि जैसे तूने मुझे बर्बाद किया, अल्लाह तुझे बर्बाद करे। नमाज बद्दुआ देती है उस आदमी को जो नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं अदा करता। इसलिए मेरे भाइयों, नमाजों का हमें फिक्र करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। अगर नमाजी हैं तो अपनी नमाज को दुरुस्त करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान नमाज से फारिग होता है, अभी अपनी जगह से उठता नहीं, ये नमाज आसमान की तरफ जाती है, अल्लाह को पसंद नहीं आती, तो यही नमाज गंदे कपड़े के अंदर लपेट कर उसके मुंह के ऊपर मारी जाती है। फ़ायदा क्या नमाज पढ़ने का? कोई फ़ायदा है? जैसे आया था वैसे के वैसे चला गया। इतनी मेहनत करता है इंसान, अगर नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ता तो फिर फ़ायदा क्या मेरे भाई? इसलिए नमाज भी पढ़े, ये पढ़ना भी लाजम है और पढ़नी भी सुन्नत के मुताबिक है। और आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा लें, हमारे अंदर बड़ी कमज़ोरी है, बड़ी कमी है। क़याम सही नहीं करते, रुकू नहीं सही करते, सजदा नहीं सही करते। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अल्लाह के सामने पेश किया गया जिसने 60 साल नमाज़ों को पढ़ा। कितने साल? 60 साल नमाज़ों को पढ़ा। तो अल्लाह फरमाएगा, तूने 60 साल नमाज़ों को पढ़ा, तेरी एक भी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। परेशान, अल्लाह के नबी क्या बात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रुकू तो सही करता था लेकिन सजदा सही नहीं करता था। एक जुज़, एक रुकन सजदा वो सही नहीं करता था, या सजदा वो सही करता था, रुकू सही नहीं करता था। एक जुज़, एक रुकन छोड़ने की वजह से, सही अदा ना करने की वजह से 60 सालों की नमाजों को अल्लाह ने ज़ाया कर दिया। क्या कभी हमने गौर किया है कि हमारा रुकू कैसे है, सजदा कैसे? इसलिए मेरे भाई, एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बुरा चोर कौन है? फरमाया कि वो आदमी जो ना तो सजदा सही करता है, ना ही रुकू सही करता है। वो नमाज का चोर है, डाकू है, जो रुकू सही नहीं करता, जो सजदा नहीं करता। हालांकि रुकू सुन्नत के मुताबिक कैसे कि इंसान जब रुकू में जाए, अपनी हाथों की उंगलियों को, ये उंगलियां खोलकर पूरी तरह घुटने को पकड़े, और फिर ये सर और कमर बराबर होनी चाहिए। अपनी निगाह सजदा, जहां सजदा करना वहां रखनी चाहिए। सर और कमर ये बराबर लाजमी है। अगर कोई बीमार है उसके लिए तो रुखसत है, लेकिन बिला वजह अगर सर और कमर को बराबर नहीं करता तो मेरे भाई उसका रुकू सही नहीं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सजदा करना तो 7 आज़ा ज़मीन के ऊपर रखना लाजमी है, ज़रूरी है। 2 पाँव, 2 घुटने, 2 हाथ, ये पेशानी और ये नाक, पेशानी और नाक, सिर्फ ये 7 आज़ा ज़मीन के ऊपर सजदे की हालत में रखना ज़रूरी है, लाज़िम है। जो इनमें से एक चीज़ भी नहीं रखता उसका सजदा नहीं होता। 2 पाँव, 2 घुटने, 2 हाथ, ये पेशानी और नाक, और इसके अलावा बाकी जिस्म का कोई हिस्सा ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। और कई भाई, कई हमारी माएँ बहनें भी ऐसे हैं, जब वो सजदा करते हैं ये कोनी ज़मीन के ऊपर लगा देते हैं। कई भाइयों की आदत ऐसी है, बुजुर्गों की आदत ऐसी है, ये कोनी ज़मीन के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, ये पहलू के साथ नहीं लगनी चाहिए, लाग होनी चाहिए पहलू से भी और ज़मीन से भी। और इसी तरह कई माएँ और कई बहनें ऐसी हैं, जब वो सजदा करती हैं तो अपना पूरा जिस्म ज़मीन के ऊपर बिछा देती है। ये सजदा नहीं है, ये कोनी को ज़मीन के ऊपर लगाना और इसी तरह पाँव भी बिछा देना, उसका सजदा नहीं। और ये बात याद रखें, जिसका रुकू सही नहीं और जिसका सजदा सही नहीं, उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें ये तरीका सीखना चाहिए, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اس کی نماز جس کا قیام بھی صحیح ہے، رکوع بھی صحیح ہے، سجدہ بھی صحیح ہے، اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہے دوسرے آدمی میں۔ اور اسی طرح ہمیں نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے، نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نمازوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جو لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، ضائع کرنے سے کیا مراد؟ ایک وہ انسان ہے جو نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جب آج کا رواج چلا ہوا ہے کہ میں نے فجر کی پڑھ لیتا ہوں، باقی وہ 4 چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ 4 پڑھتا ہے، ایک کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے ایک بھی نماز چھوڑی، 4 ادا کی، وہ ساری کی ساری نمازیں ضائع ہیں۔ اور اسی طرح اگر آج کوئی مسئلہ پریشانی بنی ہے، انسان نمازیں شروع کر دیتا ہے، اگلے ہفتے میں پھر نماز چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی نماز ضائع۔ اور تیسرا وہ آدمی جو نماز صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نہیں پڑھتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے، ایسے آدمی کو غی وادی، ایک جہنم کا نام ہے، ایسے آدمی کو غی وادی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور غی وادی کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنمیوں کا گڑھا ہے، جہاں جہنمیوں کو پیپ جمع ہوتی ہے، گندگی جمع ہوتی ہے۔ فرمایا یہ گڑھا، اس کو غی کہا جاتا ہے۔ جو بے نمازی ہے اس کو غی وادی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا محفوظ فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں وہ بھی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں، یقین جانو جب میں نے اس حدیث کو سنا تو اتنا اللہ سے ڈرا، اتنا خوف، میں اپنی نماز میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کہیں میری نماز ضائع نہ ہو جائے، کہیں پکڑ نہ آ جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو انسان ایک نماز کو ضائع کر دیتا ہے، صرف ایک نماز کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نماز کی وجہ سے 6000 سال تک اس آدمی کو جہنم کے اندر رکھیں گے۔ صرف ایک نماز، جو ایک دن میں 5 ضائع کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ 30,000 سال تک ایک دن کی نمازیں، وہ کیسے جہنم کے اندر رہے گا؟ انسان یہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں یار، آج نہیں میں کل شروع کر لوں گا، کوئی بات نہیں، نماز یہ پھر کیا؟ میرے بھائیو، آپ ایک نماز سے اندازہ لگائیں، جو انسان ایک نماز کو ضائع کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، 6000 سال تک اللہ اس آدمی کو جہنم کے اندر رکھیں گے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا فما اصبرهم علی النار، یہ کیسے لوگ ہزاروں سال جہنم کو برداشت کر سکیں؟ اللہ ہم سب کا محفوظ فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز انسان کو نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز کی فکر کرنی چاہیے، نماز کے بڑے فائدے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز انسان جب پڑھتا ہے یہ اس کے لیے روشنی پیدا کرتی ہے، قیامت کے دن یہی روشنی اس کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی روشنی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف، جو بڑے بڑے اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر ڈالا ہوا ہے، فرمایا قیامت کے دن جو بے نمازی ہوگا بڑے بڑے کافروں کے ساتھ جہنم میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا محفوظ فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیو، میرا خیال یہ جتنی میں نے حدیثیں سنا دی ہیں، جو مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے، وہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، جتنی میں نے آپ کو قرآن کے آیات اور حدیث سنا دی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آج اللہ سے وقت ہے ہمارے پاس، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ جتنی آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں، آج وہ پکے سچے دل سے توبہ کر لے گا، اللہ آپ کی پچھلی ساری نمازوں کو، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی تھی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسرا جو میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا تھا وہ زکوٰۃ کے حوالہ سے۔ زکوٰۃ میرے بھائیوں،
یہ بھی بہت اسلام کا اہم رکن ہے، اتنا اہم رکن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، خذ من اموالکم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے محبوب ان سے زکوٰۃ لے، زکوٰۃ وصول کرے، زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور مال کو بھی پاک کر دے گا، گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، مال بھی پاک ہو جائے گا۔ اور فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور ان لوگوں کے حق میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے حق میں آپ رحمت کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، وہ دعا میں شریک ہو جاتا ہے جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، اور یقیناً جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، اور واقعی جو اپنے مال کو صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اور انہیں سکون نصیب ہوتا ہے، اور جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو سکون نصیب نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا ما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ بات یاد رکھیں حرام مال کی اللہ زکوٰۃ قبول نہیں کرتا، صدقہ قبول نہیں کرتا۔ زکوٰۃ ہے حلال مال کی، حلال مال کا صدقہ اللہ قبول کرتا ہے، حرام مال کا اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اور فرمایا جو لوگ حلال مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا مال بڑھا دیتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کے اوپر قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم جو انسان صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال بڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے یہ بات کہی۔ اور دوسرا وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلا وجہ لوگوں کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، حالانکہ گھر میں سب کچھ موجود ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا ہے، بلا ضرورت بلا وجہ مانگتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں جو کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ فقیری کا دروازہ کھل جاتا ہے جو بلا وجہ لوگوں سے مانگتا ہے، اس لیے یہ بہت بری چیز ہے جو بلا وجہ لوگوں سے مانگتا ہے۔ اور تیسری وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس انسان کے اندر عاجزی انکساری آ جاتی ہے، عاجزی انکساری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم اللہ اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے، عاجزی انکساری کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں صدقہ جو ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان لائے، نیک عمل کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لهم أجرهم عند ربهم، اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی، اتنی سخت وعید فرمائی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ اپنے مال کی، سونے کی، چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ فرمایا کہ جو آدمی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے، حدیث میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا جو آدمی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے, قیامت کے دن سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کے جہنم میں گرم کیا جائے گا, اور پھر پیشانیوں کے اوپر, پہلو کے اوپر, پینٹوں کے اوپر ان تختیوں کو گرم کر کے لگایا جائے گا جو آر پار ہو جائیں گی. پھر جب دوبارہ وہ ٹھنڈی ہوں گی جہنم میں, دوبارہ اس کو گرم کیا جائے گا, پھر لگایا جائے گا, 50,000 سال تک یہی اس کو سزا ملتی رہے گی. ایک صحابی آیا, کہنے لگا اللہ کے نبی, جو لوگ اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو برابر کیا جائے گا, اس کے لیے اس کو الٹے منہ لٹایا جائے گا, اور پھر اونٹوں کو حکم دیا جائے گا, اونٹ پھر غصے سے آئیں گے, اس کو چبائیں گے, اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو روندیں گے, ایک گزرے گا دوسرا آ جائے گا, دوسرا گزرے گا تیسرا آ جائے گا, اسی طرح 50,000 سال تو اس کو یہی سزا ملتی رہے گی, 50,000 سال تک. ایک اور صحابی آیا, اللہ کے نبی جو گائے کی قربانی نہیں, جو گائے کی زکوٰۃ نہیں دیتا اور جو بکری کی زکوٰۃ نہیں دیتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو بھی زمین کے اوپر الٹا کر کے لٹایا جائے گا, اللہ گائے کو اور بکریوں کو سینگ دے گا, اور اپنے سینگوں کے ساتھ, اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو مارتی رہیں گی, ایک گزرے گی دوسری آ جائے گی, اسی طرح 50,000 سال تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی. آپ اندازہ لگائیں میرے بھائی, کتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ نہیں کرتا, جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا, اللہ ایسے لوگوں کا مال برباد کر دیتا ہے. واقعہ لمبا ہے, میں مختصر کرتا ہوں. بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے, ایک کوڑی والا تھا, ایک گنجا تھا, ایک نبینا تھا. اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اس کی آزمائش کے لیے. جو کوڑی والا تھا اس کو کہا آپ کو کیا چیز, کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہنے لگا کہ میرا رنگ اچھا ہو جائے, مجھے یہ بہت پسند ہے. اور پھر اس کو پوچھا آپ کو مال میں سے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے اونٹ پسند ہے. اس کو بچہ دینے والی اونٹنی دے دی گئی. پھر آگے گنجے کے پاس گیا, اس سے پوچھا آپ کو کون سی چیز ضرورت ہے؟ کہنے لگا کہ میرے سر کے بال آ جائے, مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے. اس نے ہاتھ پھیرا, سر کے بال آ گئے. پوچھا اب آپ کو کون سی چیز, کس چیز مال میں سے کون سا مال پسند کرتے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے گائے مل جائے. اس کو بچہ دینے والی گائے دے دی گئی. اور تیسرا جو نبینا تھا اس سے پوچھا کہ آپ کون سی چیز پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ میری آنکھیں درست ہو جائیں, میں اس کو پسند کرتا ہوں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں صحیح ہوگی. فرمایا مال میں سے کون سا مال تجھے پسند ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بکری پسند ہے. اس کو بچہ دینے والی بکری دے دی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اونٹ والا تھا اس کا جنگل اونٹوں کا بن گیا. اسی طرح جو گائے والا تھا اللہ نے اس کو بھی بہت مال دیا, جو بکری والا تھا اس کو بھی بہت مال دیا. کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ آیا, آ کر ان کو کہنے لگا, جو کوڑی والا تھا جس کے پاس اونٹ تھے اس کو کہا کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ اونٹ ہیں, جنگل بھرا ہوا ہے, ایک مجھے اونٹ دے دے تاکہ میرا سفر آسان ہو جائے, میں اپنی ضرورت کو پورا کر. وہ کہنے لگا کہ میری اپنی بہت ضرورت ہے, تو چل یہاں سے نکل جا, آپ کے لیے کچھ نہیں. پھر اس فرشتے نے اس کو کہا کیا آپ کوڑی والے نہیں جس کو اللہ نے شفا دی؟ وہ کہنے لگا کہ میں بیمار ہی نہیں, یہ جو مال ہے یہ میرے باپ دادا کا ہے. اندازہ لگاؤ, جس کو مال مل جائے تو اپنی اصلیت بھول جاتا ہے. یہ مال بھی بہت بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں, یہ بھی فتنہ ہے. مال مل جانے کے بعد انسان کو اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے, نہ کہ انسان اپنی اصلیت کو بھول جائے. دیکھیں جہاں انسان جب پیدا ہوا اللہ نے اس کو کھلایا پلایا, اور چلنے کے قابل نے اللہ نے چلایا, سب کو دیا. آج اس کو دولت ملی ہے تو آج اس نے اللہ کو بلا دیا ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ کو نہیں بلانا چاہیے. وہ کہنے لگا چل تو یہاں سے نکل جا, تیرے لیے کچھ نہیں ہے, میرا مال میرے دادے پردادے نے مجھے دیا ہے. وہ چلا گیا. پھر دوسرے کے پاس گیا جو گائے والا تھا, اس کو کہا کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے, آپ مجھے ایک گائے دے دے تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر لوں. وہ کہنے لگا کہ میری اپنی بڑی ضرورت ہے, چل یہاں سے نکل جا. اس نے بھی وہی جواب دیا. پھر تیسرے کے پاس کیا, جس کے پاس بکریاں تھیں,
اس کو کہا کہ میں ضرورت مند ہوں, مجھے اللہ کے نام کی ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی ضرورت کو پورا کر لوں. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے آپ ایک بکری مانگتے ہیں, یہ جتنی بکریوں کو جو ریوڑ ہے, جتنی آپ کو ضرورت ہے وہ ساری لے جائے, اور جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ اپنی ضرورت کو پورا کریں. مجھے بکریاں نہیں چاہیے, میں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں نبینا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں, میرے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال دیا ہے. جب اس نے اتنی بات کہی, اس فرشتے نے کہا اللہ کے بندے میں آپ سے لینے نہیں آیا, بلکہ اللہ نے مجھے آپ کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے. جو پہلے دو لوگ تھے وہ ان کے اوپر اللہ ناراض ہوا ہے, ان کا مال تباہ برباد ہو گیا ہے. آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے, اللہ آپ کے اوپر راضی ہے, یہ مال کبھی آپ سے برباد بھی نہیں ہوگا, تباہ بھی نہیں ہوگا. ان دونوں کا مال برباد ہو گیا اور پھر اسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا. جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اللہ نے بیماریوں سے بھی محفوظ رکھا اور اس کے مال کو بھی محفوظ رکھا. اس لیے میرے بھائیوں, اگر اللہ ہمیں مال دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ, آخری دو حدیثیں بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا, مانی الزکوٰۃ یوم القیامہ فی النار, قیامت کے دن وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو سود کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں, لکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں. سود کے اوپر جو گواہی دیتا ہے, جو سود کا کاروبار کرتا ہے, لکھتا ہے اور کھاتا ہے, کھلاتا ہے, ان چار لوگوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور اسی طرح وہ عورت جو اپنے ابروں کو بری کرتی ہے, جسے بروٹے کہتے ہیں, اس لیے بری کرواتی ہے, کرتی ہے کہ تاکہ میں خوبصورت بنوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے اوپر لعنت فرمائی ہے. جو اپنے بروٹے, جو ابرو کو بری کرتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اسی طرح وہ لوگ جو حلالہ کرتے ہیں, کرواتے ہیں, ایسے لوگوں کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور اسی طرح وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے, ایسے لوگوں کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. آپ اندازہ لگائیں, کیا لعنت محبت سے دی جاتی؟ غصے سے میرے بھائیو, اللہ کے نبی کو غصہ اتنا زیادہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو ایسے آدمی کے اوپر جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا. اس لیے میرے بھائیو, مال کی زکوٰۃ دینا یہ لازم ہے, فرض ہے, ضروری ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. آج کے خطبہ جمعہ میں میرے بھائیو میں نے نماز کے حوالے سے بات کی. نمازوں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے, سستی ختم کر دینی چاہیے. اور اسی طرح طہارت کے حوالے سے میں نے بات کی, ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہیے. اور اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے بات کی ہے, زکوٰۃ ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے, کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں, کیا خیال ہے آج توبہ کریں گے آپ نمازوں سے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو توفیق دے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ صاحب بھائیوں بزرگوں کو توفیق دے. اللہ ہمیں توبہ کی, آگے رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ ہم اس سے پہلے ہی توبہ کر لیں گے تاکہ ہم کھل کر رمضان میں عبادت کر سکے. میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں, اللہ ہمیں توفیق دے. اور اللہ نے یہ بات کہی ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے, تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے محبوب بن جائے, اللہ ہم سے محبت کرے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر بنے, آخرت بھی بہتر بنے. وقول قولی ھذا وما توفیق الا باللہ. صفتاں پیا کردہ زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں
رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں او چن ورگا کیوں آکھاں میں ساری دنیا جان دیے چن ورگا کیوں آکھاں میں ساری دنیا جان دیے گرتے بالوں کو روکنے اور لمبا کرنے کے لیے 100% کیمیکل فری، ہر عمر کے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مفید، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ، صرف 17 دن میں بال گرنا بند، خشکی سکری ختم۔ اب آپ سے زیادہ لمبے آپ کے بال صرف ہربل آملہ ہیئر آئل کے ساتھ۔